اپنی اسپیچ سے یہ پروف کریں. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب آئیے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میں بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ جب میں نے ڈی ایکس این کا پہلا ٹرپ انٹرنیشنل PSIP ون کیا تھا تو میرے ساتھ کچھ دوستوں نے سفر کیا. میرا پہلا ٹرپ تھا. ڈی ایکس این کو سمجھ رہا تھا, بہت گہرائی سے میں دیکھ رہا تھا ڈی ایکس این کے لوگوں کو, ڈی ایکس این کی چیزوں کو, ڈی ایکس این کو. اس موقع پر کچھ لوگ ہماری فیملی جو سمجھ لیجیے ڈی ایکس این فیملی, ان کو میں نے اس وقت بھی ویسا ہی پایا جیسا آج وہ ہے. اور وہ مجھے کسی ایونٹ میں ان گزشتہ 4 سالوں سے جو چل رہے ہیں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں, اس میں کبھی کبھی شاید ہی نظر آتے ہیں, بلکہ وہ پوری ٹیم نظر نہیں آتی. بلکہ ابھی گزشتہ دنوں کسی میرے ہم نام نے کوئی ڈی ایکس این پیج کو لیفٹ کیا تو مجھے کال آئی کہ آپ نے ریزائن نہیں کرنا ہے, آپ نے ریزائن نہیں کرنا ہے, ہمیں فائٹ کرنا ہے. انجانا پڑا لیکن میں گہرائی تک پہنچ گیا تھا. یہ مثال چونکہ مسعود زمان صاحب بار بار آپ سے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ٹیم ڈیولپ کرو, لیڈرشپ ڈیولپ کرو, لیڈرشپ کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو, لیڈر بن کے دکھاؤ. یقین جانیے جن لوگوں کا میرے پاس فون آیا تھا ان میں مجھ سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے, مجھ سے کہیں زیادہ. وہ چاہیں تو اپنی ٹیموں کو وہ کر بھی رہے کام, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے دور رہ کر ہر وقت تنقید میں, ہر وقت اس میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا. میں صرف آپ لوگوں کو, چونکہ یہ باتیں آپ لوگوں سے بھی رہ چکی ہیں اور میں انجانا اس لیے بنتا ہوں کہ میں اس کی ان چیزوں کا پارٹ بننا نہیں چاہتا, لیکن ایسے لوگ ہمارے اس فیملی کو متاثر ضرور کرتے ہیں. اور یہ جو سوچ چل رہی ہوتی ہے, سوچ کے پیچھے ہی کام چل رہا ہوتا ہے, ایکشنز آتے ہیں باڈی پہ. ہم کتنی موٹیویشن دیتے رہیں, کتنا ہی کچھ کہتے رہیں, اگر آپ کی انر سائڈ, آپ کا ڈوپامین لیول, ڈوپامین کیا ہے, برین کا کیمیکل ہے جو آپ کے موڈ کو سیٹ کر رہا ہے. کہ آپ کا موڈ کس طرح کا ہے, آپ اچھا بننا چاہتے ہیں, آپ اچھے خیالات اپنے ذہن میں لاتے رہیں, اچھی ایکٹیویٹیز میں حصہ ڈالتے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی چلی جائے گی. آپ کا ہیپی ہارمونس بھی کہتے ہیں ہم اسے, ہیپی ہارمونس لیول بڑھ جائے گا. اور جب ہیپی ہارمونس بڑھ جائیں گے تو یقیناً آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی, آپ معاشرے کے لیے کارآمد فرد بن جائیں گے. یہ ایک بزنس ہے اور بہت بڑا بزنس ہے, اس صدی کا سب سے ایڈوانس ترین بزنس ہے. ڈائریکٹ سیلنگ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. اگر ہم نے اس کو جتنا جلدی سمجھ لیا اور اپنی نیٹ ورکنگ کو جتنا جلدی پھیلا لیا اتنا ہی زیادہ ہم اس بزنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو نیچا دکھائیں یا اس طرح کے اپنے ذاتی عمل سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں, میری اپنی ذاتی رائے ہے اور میں خاموش طریقے سے بھی دوستوں بھائیوں کو کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. آپ میں بہت ہے اور اس کا رخ صرف پازیٹیو کرتے ہیں. یہ صرف ایک چھوٹی سی لکیر ہے نگیٹیو ہے نا, وہ مارک جسے اس کے ایک کھڑی لکیر لگا دیں تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو جائے. آپ کھڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں اور طے کر لیں کہ ہمیں یا تو اس کا پارٹ رہنا ہی نہیں ہے یا رہنا ہے تو کچھ کر کے دکھانا. اور ایسا صرف اس وقت ممکن ہوگا کہ ہم ہیپی ہارمونس بڑھائیں. وہ خود تو اسٹریس میں رہتے ہیں
اس میں ہو سکتا ہے آج کے دن بھی کوئی حال میں بیٹھا ہو، معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اگر کوئی ہے تو اپنے ہیپی ہارمونس کو بڑھائیے۔ کیسے؟ اس قسم کے چیلنجز جو آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے دیے جاتے ہیں ان میں حصہ ڈالیے، ان میں اپنے لوگوں کو لائیے، اور اسی طرح کے اجتماعی پروگراموں میں حصہ لیجیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا آج آپ نے اپنا ڈوپامین لیول اتنا بڑھا لیا ہوگا، میں خوشی خوشی آپ اپنے گھر جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا اظہار تو کریں کہ واقعی بڑھا۔ اور بڑھنا چاہیے۔ یہ جو ڈوپامین ہے اگر یہ کم ہو جائے آپ کے جسم میں تو کیا ہوگا؟ پھر میں آج جب سفر کر رہا تھا، مختصر کروں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، تو ہمارے مبین بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر کچھ بتائیں، تو میں نے اپنے کیس جس کے شیئر کیا تھا اس بس میں سب سے شیئر کر لوں کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس میری کلینک میں آئے اور کہنے لگے کہ میرے بچے نے پورے گھر میں ادھم مچا دیا ہے، نہ ٹی وی بچا ہے، نہ فریج، نہ کوئی گھر کی برتن کراچی، سب کچھ توڑ دیے۔ آپ پلیز چل کے اس کو دیکھ لیجیے، کیونکہ میری فیلڈ نیرو کی ہے، میں آپ کو مختلف بار بتا چکا ہوں، سائیکٹری اور نیرو دونوں کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ میں گھر تو نہیں جاتا لیکن اس کی اتنی ریکویسٹ تھی کہ میں گھر گیا، اور جب اس کا حال دیکھا اس گھر کا تو مجھے پہلے تو میں واپس وہ 2 قدم پیچھے رکھنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن جب اس سے تھوڑا سی دیر ہم کلام میں خیریت پوچھا، یہ وہ تھوڑا وہ نارمل ہوا، تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا چلے نہیں بتایا، آپ کو ماشاء اللہ بہت ذہن ہے، بہت آسانی سے بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ آپ جو ہے فرض کر لیں کہ یہ اللہ میاں ہے اور یہ آپ جو ہے یہ میرا باپ ہے۔ یہ اللہ میاں کہتا ہے میرا باپ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں، یہ سب میرے لیے، یہ حسن میرے لیے، یہ زمین میرے لیے، یہ ہر چیز میری ہے جس پر میرا حق ہے۔ میرا باپ کہتا ہے نہیں، یہ حسن تیری بہن میں بھی، یہ تیری بہن ہے اس کو بہن سمجھ کے دے، یہ حسن تیری ماں میں بھی ہے اس کی ماں جیسے عزت دے، یہ حسن ہر وقت مجھے ٹوکتا ہے۔ پھر اسی طرح میں اگر کرسٹل پیتا ہوں، اللہ میاں کہتا ہے کہ تم دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ بنایا ہے۔ میں نسوار لگاتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں، میں کوئی اور، میرا باپ کہتا ہے کہ نشہ ہے۔ بہرحال اس نے اس آنکھ اور اس آنکھ یعنی باپ اور اللہ میاں کی، اب اس نے اپنے ذہن میں یہ سارا کچھ اس ڈوپامین یا اس کیمیکل کو بنا لیا، اور یہ سوچتا رہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بغیر کسی ضابطے اخلاق کے یہ سب پہ میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں اس کو ویسے ٹریٹ کروں، جبکہ ایسا نہیں ہے، نہ فطرت میں، نہ معاشرے میں، نہ کسی ملک میں۔ ہر علاقے، ہر ملک، ہر کنٹری کے آپ نے دیکھو گے قوانین ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے ملک کے جو ٹریفک کے قوانین ہیں ضروری نہیں وہ دوسرے ملک میں وہی قوانین چلتے ہوں۔ آپ کے ملک کی جو سیفٹی کے حالات ہوں ضروری نہیں وہ دوسرے ملک میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں انجوائے کرنے کا انداز جو ہے ضروری نہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح سے مناتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس انسان کی اپنی سوچ تھی کہ ہر چیز پر وہ اپنا ہی حق اور اپنی ہی نظر اور اپنے ہی انداز میں وہ دیکھنا اور سوچنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ویسا ہی کروں جیسا کہ میرا ذہن کہہ رہا ہے۔ وہ اپنا علم، اپنے اخلاقیات، اپنی چیزیں اپنے دماغ پر لاگو ہی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف جو اس کو ہینڈل کر رہا تھا، جسے ہم لیڈر کہتے ہیں، جسے ہم باپ کہتے ہیں، جسے ہم سربراہ کہتے ہیں، جسے ہم سرپرست کہتے ہیں، اس کا کردار بنتا ہے۔ جب چھوٹی عمر تھی، جہاں ہمیں سمجھانا تھا کسی بھی اس میں کہ بیٹا اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اس کو گھورو نہیں،
اس کو ڈانٹوں نہیں، وہاں پر اس نے چھوٹی سی غلطی پر اس کو ڈانٹا، پھر جب تھوڑی اس نے نہیں سنا تو اس کو گھورنے کے بعد ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد بعض دفعہ اس کو مارا یا پیٹا۔ یہ لیسن کس نے پڑھایا اپنے بچے کو؟ باپ نے، اور ساری زندگی اس نے اسی قاعدے اور قانون کو فالو کیا۔ جب کسی نے کوئی غلطی کی اس نے گھورا، وہ آگے سے بولا، اس نے اور زیادہ اس نے تکرار کی، بحث کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور تو پھر لڑائی دیکھے ہوں گے اکثر روڈوں پر الجھتے ہوئے لوگوں کو دست و گریباں ہوتی ہوئی، اور اس کی زندگی بھر کے لیے یہ قاعدہ اس کے دماغ میں فیڈ کرا دیا۔ پیرنٹنگ ایک بہت ذمہ داری کا چیپٹر ہے، سربراہ لیڈر یہ بھی ایک بہت ذمہ دار یعنی اب لیڈر اگر سمجھدار ہے تو اپنے نیچے والوں کو وہ ویسے ہی کلیے قاعدے اور قانون سکھاتا ہے، بتاتا ہے، جس فرم اور جس چیز سے وابستہ ہم ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے کہ یہ قاعدے قوانین آپ پہ لاگو ہوتے ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، یہ چیزیں ہمیں معاشرتی اور اخلاقی طور پہ اپنانی ہیں۔ اس سرکمسٹانسز میں ہم بزنس کرنے چلے ہیں، یہ بزنس کرنا ہے، ہمیں کسی کے کوئی ڈیزیز نہیں کھانا، ہمیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہمیں جو نفع مل رہا ہے اگر ہم باقی ہی اس کو ایک برادری کہتے ہیں، ایک فیملی کہتے ہیں، تو ایک فیملی کے فرد کی طرح سے ٹریٹ کریں۔ یہ کیا ہے؟ نام اتنی اجلت کہ صرف اس کا نام بھی غلام مصطفیٰ ہے، وہ لیفٹ ہوا ہے صرف ایک گروپ سے، اور آپ نے مائنڈ بنا لیا اور ایک دم ذہن بھی آپ کا وہاں گیا۔ تو بہرحال یہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے یہ معاملات جو اپنے اس دماغ کی گرومنگ نہیں کرتے۔ یہ 4 ویڈیوز جو آج آپ کو مختصر اس میں دکھائی گئی، اس میں آج کے اس پروگرام میں بھی ایک صاحب یہاں موجود ہے، اور وہ یہ سمجھ لو کہ میرے بہت قریب ہے، اور وہ رشتہ کئی برسوں سے میرے 50% معاملات وہ سنبھالتے ہیں۔ بلال خاص کے لیے ان کا نام ہے۔ آج وہ یہاں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بلال پہلے بھی کبھی آئے؟ وہ کہہ رہے نہیں سر، پہلی دفعہ۔ نارڈن کے ایک ایریے میں ایک بچہ میری ٹیم کا، اس نے ون کیا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو فائنینشلی بہت ویک ہے، اس نے ون تو کر لیا اور ابھی اس نے آغاز کیا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کا سفر کو آسان بنائیں، لیکن اس نے بھی پہلی دفعہ ہی یہ سفر کیا۔ ایسی اور بھی اس میں بے شمار میں چہرے دیکھ رہا تھا کہ میری ٹیم میں، حالانکہ میں بہت زیادہ ٹائم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں معذرت کے ساتھ، اپنی ٹیموں کو نہیں دے پاتا، لیکن کتنی خوشی ہوتی ہے جب بلال جیسے، جب وہ میرے لیے اتنی مخلصی سے کام کر رہا ہو اور میں اس کو یہ موقع پرووائڈ کروں، یا وہ میرے ساتھ ہی یہاں پر وہ خوشیوں میں شامل ہو، میری خوشی کا ڈوپامین کہاں ہوگا؟ ہم ایسے کاموں کی طرف اپنی انرجی کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں لگ رہے ہیں اور کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہیاں ہیں تو بیٹھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنیں گی، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ۔ اور اگر لیڈرز میں کمی ہے تو اپنی گرومنگ کریں، اسی طرح سے ایسے ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سن کر، ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کو، اور اگر آپ کی کوئی اپ لائن غلط بات کر رہی ہے تو آپ ان سے کہیں سر یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اتنا سینس تو اللہ نے دیا ہے نا، کوئی بھی اس میں 18 سے کم نہیں ہے، اور اتنا سینس ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ بہرحال میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، باخدا میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے، میں کسی کو خوش نہیں کر رہا ہوں، میری کوئی ایسا، ایک ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ کیوں ایسے وہ لوگ بھی، وہ چہرے وہاں، بس اس میں بھی، اس پورے پروگرام میں میں نے ان کی تکرار سنی بھی تھی، اور میں پہلی دفعہ اسی یعنی سفر کے دوران ہی
اتنے ایگریسو موڈ میں نے سنا دیا تھا اور شٹ اپ کال دے دی تھی کہ آئندہ کیونکہ میری فیملی ہے، میری مسز میرے ساتھ ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، بدتمیزی یا یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ اس سفر کو اچھا بناؤ، گھومنے کے لیے آئے، ایسے سفر ہم بہت کرتے رہے، لیکن اگر اس سفر کو آپ لوگوں نے اس طرح سے خراب کرنا ہے، یہ معاملات تو وہاں حل کریں گے، ایڈمنسٹریشن کے اگر معاملات ہیں ایڈمنسٹریشن روم میں بیٹھ کے حل کریں، کسی سے پرسنل ہے پرسنل اس کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ ماحول بنتا اور بگڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ اگر لیڈرانہ سوچ، کیونکہ یہاں سارے وہ لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو پچھلے اس میں بھی تھے، چند ایک کے علاوہ ماشاء اللہ چیلنجز کو قبول کر کے آ رہے ہیں، ہر ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ایز اے لیڈر لیں، اپنی ڈاؤن لائنس کو اچھی فلیے سکھائیں تاکہ آگے کی پرابلمس کبھی آپ کی ٹیموں میں کم سے کم نہ ہو، اور کام کی وسعت کو بڑھائیں۔ پاکستان میں ڈائریکٹ سیلنگ کا بہت اسکوپ ہے، پوری دنیا میں یہ کام بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے، پلیٹ فارم ہمارے پاس بہت اچھا ہے، پروڈکٹس میں جان بہت زیادہ ہے، اس پر ہم بے شمار مرتبہ مختلف بار ڈسکشنز کر چکے ہیں، ٹیسٹیمونیلز میں سمجھتا ہوں ہر ٹیم کے پاس موجود ہیں، تو اپنے کام کو صرف ترتیب دیں اور اس طرح سے دیں کہ ہمارا انر سیٹسفائی، ہمارے کیمیکلز بیلنس ہو، امبیلنس نہ ہو۔ شکریہ۔ تھینک یو سر۔